کلپ نمبر 783۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے 45 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ترجمہ، جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست عرفی باپ آزر سے فرمایا، عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو اوصاف و کمال والا اور نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، بلکہ خود تمہارے محتاج ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، اور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ایسی ناکارہ اور لاچار مخلوق کی عبادت کرنا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کی امید رکھنا انتہائی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا یا چچا؟ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاروح ہے اور اس کا لقب آزر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تارخ تھا اور دوسری زبانوں میں تارخ کو آزر بولا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام آزر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا جبکہ آزر آپ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ اور یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ترجمہ، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے اس کی معرفت کا وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا جس سے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اس منزل تک پہنچ سکے گا جو مقصود ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس علم کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں ایک قول تفسیر میں ذکر ہوا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد وہ وحی ہے جو فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آتا تھا، یا اس سے مراد آخرت کے امور اور اخروی ثواب و عذاب کا علم ہے، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے اور صرف اسی کے عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے۔ ان اقوال میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے کہ حقیقت میں آپ علیہ السلام کو یہ سارے علوم عطا کیے گئے۔ آیت یا ابت انی قد جاءنی من العلم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اگر کوئی شخص عمر میں بڑا ہو اور اسے دین کا علم حاصل نہ ہو، جبکہ اس کی اولاد یا قریبی عزیزوں میں سے کوئی عمر میں اگرچہ چھوٹا ہے لیکن وہ دین کا علم رکھتا ہو، تو اس سے علم دین سیکھنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر دو، اگر چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو کوئی اچھی نصیحت کرے تو چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی اچھی نصیحت کو نظر انداز کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا چاہیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ترجمہ: اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے. اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک پہ مبتلا نہ ہو. بے شک شیطان رحمان عز و جل کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت و عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے. یا ابت انی اخاف، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مزید فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر تو رحمان عز و جل کی نافرمانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو تجھے رحمان عز و جل کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 سے حاصل ہونے والی معلومات. ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کی پیروی کرنا بندے کے نافرمان بننے کا ایک سبب ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں. نمبر 2، بندے کو چاہیے کہ اگر اس کے اہل خانہ یا عزیز رشتہ داروں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے یا عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں تو انہیں احسن انداز میں اس کی ترغیب دے اور اس حوالے سے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.